نے پیسے کو باپ بنایا ہوا ہے اور دنیا کو ماں بنایا ہوا ہے. ہماری پریورٹی جب پیسہ ہوگی تو وہ پیسہ تو ہمیں نماز پڑھنے کبھی نہیں دے گا. کہیں کہ رمضان میں ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹوپی بھی سر پہ ہوتی ہے, باوضو بھی رہتے ہیں, کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, مگر یہی چیز پھر آگے کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی عادت ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا, ٹھیک ہے, وہی اللہ ہے نا ہمارا, کوئی اللہ چینج تو نہیں ہوا نعوذ باللہ. ہماری زندگی کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے. دس از اے پارٹ آف آور لائف. ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں سارے, صحیح ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے. اگر وہ 5 منٹ بھی اپنے اللہ کو نہیں دے سکتے تو پھر کیا فائدہ؟ کہ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخشنے والا ہے, تو آپ نماز تو ادا کریں نا. نہیں بھی دل لگ رہا تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے. تو نماز ایک ایسی جو ہے ہماری عبادت ہے کہ جو ہر حال میں فرض ہے. اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے, اگر آپ راستے میں یا سفر میں ہیں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بنائی ہوئی چیز کسی اور طرف جائے. عید والے دن صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس میں پوری مسجد کھلی رہتی ہے, وہی عید وہی دن ہوتا ہے, اور ظہر کی نماز ہے, بندے کدھر چلے گی؟ رمضان وغیرہ آپ کے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک گزرے ہیں. اچھا. 4 روزے گزر گئے, پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح زندگی گزر جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. بالکل انشاءاللہ. تو اسی لیے شعر بھی ہے نا, زندگی تو مختصر ہے, آج کیا پل کی کس کو خبر ہے, کوچ کرنا ہے سب کو, زندگی تو کرائے کرنا ہے. آئے ہائے. تو رمضان کا بھی یہی حال ہے, 1 مہینہ ہوتا ہے برکتوں والا, ساتوں والا, تو گزر جائے گا. ہم سب کو چاہیے کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کریں, خوب عبادت کریں اللہ پاک کی, اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ضرور. تو آپ سنیں, آپ کی عبادات کا کیا حال ہے؟ ٹھیک جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت زبردست گزر رہا ہے رمضان. باتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں, تراویح بھی الحمدللہ چل رہی ہے پوری ماشاءاللہ سے. 20 پڑھتے ہیں یا 8 ہی نہیں گزارا الحمدللہ کرتے ہیں؟ 20 پڑھتے ہیں. ساتھ میں آپ ہو یار, یہ بھائی جان ہو تو پھر تو 20 پڑھنی پڑتی 20 پڑھنی پڑتی ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ پاک کامیاب کریں اور اللہ پاک قبول کریں ہم سب. ایسے ہی ہے جی, بعد با نصیب. بالکل, ہم سب کی تراویح اللہ پاک قبول کریں. آمین. ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹاپک ہے جی نماز. اب نماز میں رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, فزیکلی وہ چیز سکھانی تھوڑی مشکل ہے, ٹھیک ہے. وہ اکثر مطلب جو ہے نا وہ مولانا مفتیان کرام وہ بہتر طریقے سے سکھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ چاہے نماز میں دل کیسے لگائیں اس کی ہم بات کریں گے, اور غلطیاں ہم جو چھوٹی چھوٹی کر رہے ہوتے ہیں, وضو میں کر رہے ہوتے ہیں یا نماز میں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خیالات آ رہے ہوتے ہیں برے برے, اور مطلب کافی ساری ایسی جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, بالکل ایسے ہی, تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. سیکھنے کی چیزیں. رمضان میں دیکھیں جو میجورٹی ہے وہ نماز تو پڑھ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. عام دنوں میں اگر جو بندہ نہیں بھی پڑھتا تو چانسز یہی ہیں کہ رمضان میں وہ پڑھے گا. اگر وہ رمضان میں پڑھ رہا ہے تو کم سے کم اسے یہ تو پتہ ہونا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے. اب یہ نہ ہونا کہ جو بندہ عام دنوں میں پڑھتا ہے اس کا یہی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ رمضان میں بھی پڑھے گا اور اچھے طریقے سے پڑھے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہوگا مسائل وغیرہ. اب جو بندہ ایک فیلڈ میں ہے ہی نہیں تو اس کو مسائل کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ بالکل, ٹھیک ہے. اب جو بندہ ویسے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کیا غرض ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی. ان ساری باتوں کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو نماز تو خضوع کے ساتھ, فائدہ اسی میں ہے نا, تکبیر تحریمہ کے ساتھ آگے پڑھنا, پہلی صف میں پڑھنا. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جتنا ثواب پہلی صف میں, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو دوڑ کے پہلی صف میں قرآن اندازی کروانے لگیں پہلی صف میں جانے کے لیے, جی. ٹھیک ہے. بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آخری رکعت میں آ کے نماز میں آ کے پہنچتے ہیں, تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک میں تو کم از کم وہ پہلی رکعت میں آ کے پہنچے. ہاں, ہر بندے کی مصروفیات ہیں, لیکن رمضان میں کم از کم اپنی مصروفیات کو تھوڑا کم کریں تاکہ نماز کا جو ٹائم ہے اذان ہوتے ہی سارے کام ختم. وضو بنائے آرام سے, سکون سے وضو بنا کے. سب سے اصل جو چیز ہے نا وہ وضو ہے. آپ کا وضو اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی. یہ سیکھنے کی چیزیں علماء سے ہم سیکھیں بیٹھ کے,
بالکل باقی معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں دنیاوی، ان میں تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں سیکھنے کی ہیں ان میں سے علماء سے سیکھیں یہ والی چیز. دیکھیں نماز تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ارکان میں سے ایک 5 ارکان میں سے ایک یہ نماز ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ہمارے پاس اگر استطاعت ہے تو ہم زکوٰۃ دیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے. اگر حج کی استطاعت ہے تو ہم حج کریں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح روزہ کی اگر آپ کی طاقت ہے، آپ ٹھیک ہیں تو آپ رکھیں گے، ادروائز نہیں. تو نماز ایک ایسی جو ہے ہماری عبادت ہے کہ جو ہر حال میں فرض ہے. اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ راستے میں یا سفر میں ہیں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو اس کو آپ جتنا کتنا خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. آپ نے پڑھنی تو ہے، نماز ادا تو کرنی ہے آپ نے، تو اس کو جتنا آپ دل لگا کے نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے. بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا خیال کہیں اور ہوتا ہے، دھیان سے دھیان ان کا اور ہی ہوتا ہے. تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں اپنا دل لگائیں. 5 منٹ لگتے ہیں، اگر وہ 5 منٹ بھی اپنے اللہ کو نہیں دے سکتے تو پھر کیا فائدہ. ہاں ان 5 منٹوں میں ہم خالق سے اپنا تعلق جوڑیں، بالکل مخلوق سے تھوڑا تعلق توڑیں. بالکل تو کیا پتہ کس کی نماز قبول ہو جائے اور وہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہی بات ہے. دیکھیں نماز جو ہے نا، وہ نماز ایک مسلمان کی ڈیلی روٹین ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے. دس از اے پارٹ آف آور لائف. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں ہے کہ جس نے نمازیں پڑھ لی 5، ٹھیک ہے، بس وہ بندہ بیٹھ سے چپ کر کے. ٹھیک ہے، دنیا ہے، دنیا میں بھی ہم نے بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، صرف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، صرف عبادت کرنے کے لیے نہیں بھیجا. باقی یہ کہ نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، تبھی ہم نماز میں کنسسٹنٹ رہیں گے. ورنہ یہ کہ رمضان میں ماحول بنا ہوا ہوگا، ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، جب رمضان کے علاوہ آپ جائیں گے مسجد میں تو بندے کم ہوں گے، ماحول نہیں ہوگا، نفس بولے گا یار کیا مطلب دل ہی نہیں چاہے گا مسجد میں آنے کا، بالکل ایسے ہی کیا ہوتا ہے جی. ضرورت ہے عید آنے کی کا. زور کی آپ دیکھ لیں، بالکل عید والے ایسے دن ہی. زور کی نماز میں جہاں پر 3-4 صفیں ہوتی ہیں رمضان میں، عید والے دن زور میں وہی 5-6. بالکل. بالکل. عید والے دن عشاء کی نماز میں بھی دیکھ لیں، زور کی ہوگی، عشاء کی، باقی نمازیں جتنی روٹین میں آ جاتے ہیں. اب پھر دیکھیں نا عید والے دن صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس میں پوری مسجد بھری رہتی ہے. بالکل وہی عید وہی دن ہوتا ہے اور زور کی نماز بندے کدھر چلے گی. تو بالکل یہ دل لگی ایک عشق کے ساتھ دل لگی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، قدر دل میں ہوگی تو پھر یہ روٹین بنے گی ڈیلی کی. مسجدیں بھی آباد ہوں گی، بالکل لوگ نمازوں کو آئیں گے، مسجد میں بات کریں گے. بالکل. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ سے محبت کریں. میں نے دیکھیں اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے. نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے، 5 وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا عام روٹین میں رمضان المبارک کے علاوہ ہم نماز کا کسی کو بولیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار میرا وضو نہیں ہے، میرے کپڑے ناپاک ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کہنے والے نے تو کہہ دیا کہ آپ نے نماز پڑھنے آئیں، لیکن اب وہ نہیں آ رہا. اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے. پاک توفیق دیتے ہیں. بالکل اب ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے یا ہم نے خود سے پڑھی ہے؟ خود سے تو دیکھیں جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس کی توفیق اللہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ ہم سے شیطان کرواتا ہے یا نفس کرواتا ہے. بالکل یہ تو آپ مائنڈ میں بات رکھ لیں، صحیح ہے. اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ ہم نے خود پڑھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. کہنے کی بات یہ کہ ہم نماز میں کنسسٹنٹ کیوں نہیں رہتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، نماز میں رمضان میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیں 2 دن کوئی اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ بولتا ہے مجھے نشے کی عادت ہو گئی ہے، مجھے سگریٹ کی عادت ہو گئی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا ایسے. صحیح ہے. ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، بالکل سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی میں موبائل کو چھوڑ نہیں سکتا، سوشل میڈیا کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، میری عادت ہے، میں موبائل بار بار چیک کرتا ہوں. کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا. یہی چیز اگر ہم رمضان میں اپلائی کریں کہ رمضان میں ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹوپی بھی سر پہ ہوتی ہے، باوضو بھی رہتے ہیں، کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بالکل مگر یہی چیز پھر آگے کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی عادت ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟
ہم نے پریورٹیز ہی ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہے نا. ہم نے پیسے کو باپ بنایا ہوا ہے اور دنیا کو ماں بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. ایگزیکٹلی. اس وجہ سے ہماری پریورٹیز ڈفرینٹ ہے. ہماری پریورٹی جب پیسہ ہوگی تو وہ پیسہ تو ہمیں نماز پڑھنے کبھی نہیں دے گا. جب اللہ کی محبت سے زیادہ آپ کسی چیز کو محبت دیں گے تو پھر اللہ پاک آپ کو اپنے قریب آنے کی توفیق کیوں دیں گے؟ آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اللہ کے پاس قدر ہے, تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بنائی ہوئی چیز کسی اور طرف جائے یا کسی اور کے کہنے پہ کوئی اور گناہ کرے یا کوئی اور کام کرے. اب اگر ہماری بنی ہوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف کرے گی تو غصہ تو آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے ادھر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی کی طرف سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کسی ایک کام والے کو ہم بلاتے ہیں, ہم ایک مزدور کو لاتے ہیں, وہ کہتا ہے اس کو ہم نے کنواں سے کھدوانا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کام کرنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار کام کرتے ہوئے تھوڑی سی مطلب 1 گھنٹے بعد وہ کہے آپ کو بار بار کہ میں نے کنواں کھودا, دوسرے کے گھر کھودا, تو ادھر مجھے اتنا پریشانی نہیں ہوئی جتنی مجھے ادھر ہو رہی ہے, میرا دل نہیں کر رہا کنواں کھودنے کا. تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یار میں نے آپ کو کام کے لیے لایا, آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ نے کام کرنا ہے, آپ مجھ سے پیسے لو گے, میں آپ کو دہاڑی دوں گا, ٹھیک ہے. تو یہی مثال ہے کہ آپ کا اگر دل نہیں بھی لگ رہا تو آپ مسجد میں جا کے بوضو ہو کے نماز تو ادا کریں نا, آپ کو توفیق حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخشنے والا ہے, تو آپ نماز تو ادا کریں نا. نہیں بھی دل لگ رہا تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے, تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمت آپ پہ کیسے برستی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ مسجد میں جائے اور اس کا دل نہ لگے. بالکل, کیونکہ دیکھیں ماحول میں نا, ماحول جب جس چیز کا بنا ہوتا ہے نا جلدی پک کر لیتا ہے وہ چیز. اب مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے, بالکل, ماحول میں جب جائے گا تو اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی. بالکل, تو جتنی بھی عبادات کرے گا خالص اللہ کو حاضر نظر رکھ کے کرے گا تو اس کا نتیجہ سامنے ہوگا. دیکھیں بہانے کرتے ہیں نا, بیسیکلی ہم بہانے کرتے ہیں, بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی نماز کا کہہ نہ دے. ابھی بھی رمضان المبارک میں بھی کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملی ہوئی. دیکھیں اللہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بالکل, جو بندے رمضان میں نماز نہیں پڑھ رہے یا ویسے نماز نہیں پڑھ رہے نا, مجھے تو اس بات کا ایک ہی جواب آتا ہے, ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بالکل, ٹھیک ہے, ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں سارے. ایگزیکٹلی, صحیح ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے, اللہ کیا کر سکتا ہے, کیا 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 ہے اس نے. ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ. ٹھیک ہے, 72 گھنٹے کا روزہ رکھ کے جنگ جیتی تھی مسلمانوں نے, غزوہ جیتتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی مدد جنگوں میں اللہ پاک ہماری مدد کرتے رہے ہیں. مسلمان ساری دنیا میں اسلام پھیلا, اللہ پاک نے مدد کی. اللہ پاک نے نبیوں کی مدد کی. آپ نبیوں کے قصے اٹھا کے دیکھیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا. ٹھیک ہے, وہی اللہ ہے نا ہمارا, کوئی اللہ چینج تو نہیں ہوا, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, ہماری پریورٹیز ڈفرینٹ ہیں, ہم اللہ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. صحیح ہے, اللہ کی شان کا پتہ ہو, اللہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہو, صحیح معنوں میں اللہ کا علم ہو اگر کہ اللہ کون ہے, تو پھر ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے, اللہ کے قریب جانے کی کوشش بھی کریں گے. ہم جب سمجھیں گے یہی کہ ہم خود کر رہے ہیں سب کچھ, ہماری محنت سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو ہم کیوں اللہ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ پاک ہمارے سارے کام کر رہا ہے اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں علم ہوگا اس زندگی کا, اس کے بعد کی زندگی کا, برزخ کا, قیامت کا, اللہ کا, نبیوں کا. جب علم ہوگا تب ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے, سنت پر عمل بھی کریں گے, دنیا میں بھی محنت کریں گے اور آخرت میں بھی محنت کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا علم اور اسلام کو سیکھنا میرے خیال میں ہر مسلمان کے لیے, ہر انسان کے لیے لازمی ہے. دیکھیں ادھر ایک چیز ہے کہ ہمارے جو بھی یوتھ ہے یا جو بھی ہمارے بندے ہیں وہ اسلام کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. ان کو اگر آپ دنیاوی کوئی بھی چیز لگا کے دے دیں تو وہ سنیں گے. کسی گانے پہ جانا ہے, کسی محفل میں جانا ہے, دنیاوی محفل میں جانا ہے تو سارے بھاگ کے جائیں گے, دینی محفل میں جانا ہے تو سارے بھاگنے والی کوشش کریں گے. دیکھیں نماز میں اگر جس وقت مولانا صاحب, ہمارے قاری صاحب جو ہیں,
सूरत यासीन शुरू कर दें तो लोग कहते हैं यार जल्दी जल्दी ये ख़त्म करें किसी तरह, किस वक्त ख़त्म होगी तो हम निकलेंगे। तो ये चीज़ है कि अगर इधर ही कोई और महफिल हो, गाना वगैरह हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो हमारे लोग कहेंगे यार ये चलती रहे। तो ये दुनिया की एक उनको लज़्ज़त सी मिल गई है, तो उससे हमें बचना चाहिए। वो एक मफ़हूम भी है ना कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई, उससे बड़ा बदबख्त कोई भी नहीं।